آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ذاکرین کا شان، جو بیٹھ کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے باتوں میں لگ جاتے ہیں، ان کے شان کے مطابق میں اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاؤں گا کہ ان کا کیا شان ہے۔ اگر ہمیں پتہ پڑ جائے تو ہم شیطان کے باتوں سے ہٹ جائیں گے اور دن رات اللہ کی تعریف میں لگ جائیں گے، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمیں بنایا ہی اس نے اس لیے ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی حمد ثنا کریں۔ اس کے باب میں پہلے تو قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ 22واں سپارہ ہے، سورۃ احزاب، آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، بیٹھ کے میرا ذکر کرو، میری حمد ثنا، میری تعریف کرو اور کثرت سے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اکثر ذکر اللہ حتی یقولون مجنون۔ تم ایسا بیٹھ کے اللہ کے باتوں میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کے تعریف میں لگ جاؤ کہ لوگ تجھے پاگل کہنا شروع کر دے، لوگ تجھے مجنون کہے، لوگ تجھے دیوانہ کہے۔ ایسے بیٹھ کر چوکوں پر، چوراہوں پر، باہر جہاں بیٹھو اللہ کے باتوں میں لگ جاؤ۔ اگر سوئے ہوئے ہو پھر بھی اپنے دل میں یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اٹھتے، بیٹھتے، گھومتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگتے اور اللہ کے مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے بے فائدہ نہیں بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی 22واں سپارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے سراہ میں لگ جاؤ، اللہ کے حمد اور کبریائی میں لگ جاؤ اور اللہ کے باتوں میں بیٹھ کر اللہ کی سراہ کرو، لوگوں میں بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک اللہ کا ذکر کیا کرو اور بڑا کثرت سے نماز کا ٹائم مقرر کر دیا، روزے کا مقرر کر دیا، ہر چیز کا مقرر کر دیا، لیکن ذکر کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں ہے، صبح سے شام تک، شام سے رات تک جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا مجھے محبوب لگے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو اس ذکر کرنے والوں سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اللہ کو جتنی یہ محفل عزیز ہے تو اس محفل سے زیادہ کوئی محفل عزیز نہیں ہے۔ اللہ اس بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایسی چیز کو ہم بلا بیٹھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا، اللہ کے باتوں کے سوا تو مسجد بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر جو باتیں کرتا ہے قیامت کے دن یہ تمہارے لیے حسرت بن جائے گی، یہ وبال بن جائے گی اور یہ باتیں تجھے جہنم میں لے کر جائیں گی۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبان کو بند رکھو. اگر اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہو, اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہو, اللہ کا حمد ثنا نہیں کر رہے ہو تو اپنے زبان کو بند کرو, کیونکہ اللہ اپنے سوا کسی کی بھی تعریف پسند نہیں کرتا. یہ تو اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو اپنی ثنا کے سوا کوئی چیز پسند نہیں ہے, اور اس کے اوپر جو غیر کی ثنا کرتا ہے, غیر کی تعریف کرتا ہے اس زمین پر, اللہ کو اس پر بہت بڑا غصہ آتا ہے, کیونکہ صرف اپنی تعریف پسند ہے تو غیر کی تعریف کیسے پسند؟ اس سے تو بہت غصہ آتا ہے اللہ. تو ہمارا دلیل جو ہے قرآن پاک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. پہلے میں تجھے صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں. صحیح بخاری کا آخری جلد حدیث نمبر 6408 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ملائکہ زمین میں پھیلے ہوئے ان بندوں کو ڈھونڈتے ہیں جو بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرتے ہیں, جو اللہ کی ثنا کرتے ہیں, جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں, بیٹھ کے کچہریاں کرتے ہیں, ان بندوں کے تلاش میں ہوتے ہیں. جب بندے بیٹھ کے اللہ کی تعریف کرتی ہیں, اللہ کی ثنا کرتے ہیں, اللہ کے حمد کرتے ہیں, تو وہ ملائکہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ملائکوں کو آواز دیتے ہیں, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, جس کام کے لیے تم نکلے ہو وہ وہاں یہاں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, ان کے اوپر اپنے رحمت کے پر بچھائے ہوئے آسمان تک پھیل جاتے ہیں اور پوری زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں, پوری اس جگہ کو, اور ان کے لیے رحمت کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں ملائک ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, اس کی شان بلند کرنے کی اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں, ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں, اور اس کو دنیا اور آخرت کی آسانی میں کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں. جب وہ ملائک محفل ختم ہوتی ہے تو اپنے رب کائنات کے طرف وہ چلے جاتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں, اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, اللہ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے, پھر بھی پوچھتا ہے ملائکوں کہاں تھے, کس جگہ تھے؟ اے رب کائنات, تیرے ایسے بندے بھی تھے دنیا میں جو تیرے ہم ثنا میں لگے ہوئے تھے, تیری تعریف میں لگے ہوئے تھے, اپنا کام کاج دھندا داڑھی ہر چیز چھوڑ کر, اپنی بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کر, اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر اللہ تیرے حمد و ثنا میں بیٹھے ہوئے تھے, تیری یاد میں بیٹھے ہوئے تھے, تیری تعریف میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا ان نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں میرے مالک, اگر دیکھتے پھر تو اور زیادہ تیری ثنا میں لگ جاتے اور ہر وقت تیری ثنا کرتے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ تو صحیح, وہ کیا چیز مانگ رہے تھے, کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کی تمنا بھی تو ہوگی نا, جو بیٹھتا ہے کہاں جاتا ہے, کس سے ملنے جاتا ہے تو کچھ لے کر بھی تو جاتا ہے نا. کیا تمنا لے کر آئے تھے, کیوں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا مقصد کیا تھا؟ ملائکہ کہتے ہیں میرے مالک وہ تو سے جنت کا سوال کر رہے تھے, جنت مانگ رہے تھے. کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہ میرے مالک, ان کا غیب کا سودا تھا, بغیر دیکھے اس نے تجھ سے سودا کیا, جنت دیکھی نہیں ہے, پھر بھی تمنا کر رہے تھے اگر دیکھتے اللہ پھر تو اٹھتے ہی نہیں, بیٹھی رہتے, ہر وقت تیری یاد ثنا میں لگ جاتے اور تجھ سے یہ دعا جنت کی مانگتے رہتے, اللہ جنت دے, جنت دے, جنت مجھے دے.
اور کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے. کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ نہ میرے مالک جہنم کو نہیں دیکھا. اگر دیکھتے میرے مالک، اگر جہنم کو دیکھتے پھر تو روتے رہتے، یہاں سے اٹھتے ہی نہ تیری ثنا میں لگ جاتے، تیرے حمد و ثنا میں، اور رو رو کے تجھ سے جہنم کی سزا سے معافی مانگتے، جہنم کی پناہ مانگتے. پھر تو ان کو کوئی چیز بھی پسند نہیں آتی، ہر وقت تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے. اللہ پاک فرماتا ہے اے ملائکو تم شاہد ہو جانا، میں نے ان بندوں کو معاف کیا، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، میں نے ان کو جنت دے دی. ان کے لیے خوشخبری ہے جو بیٹھ کے زمین پر میرے حمد و ثنا میں لگے رہے، میری تعریف میں لگے رہے ہوئے، میری کبریائی بیان کرتے ہیں. ان کے لیے خوشخبری دے دو، میں نے ان کو جنت دے دی، میں نے ان کو جہنم سے بچا لیا. ایک بلائے کہتا ہے اللہ، وہاں تو ایک بندہ ایسے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، بیٹھنے کا مقصد نہیں تھا، کسی اور مقصد سے آیا تھا میرے مالک، لیکن وہ وہاں بیٹھ گیا، کوئی مجبوری تھی اس کی، اس مجبوری کے وجہ سے وہ بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بیٹھنے والے کا کیا شان ہے؟ جس نے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آیا ہے، اپنا دھندا چھوڑ کر یہاں آیا ہے، اپنی ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے باتوں کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے حمد کے لیے، اللہ کے تعریف کے لیے، حالانکہ اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی آئے ہیں. میں ان کے محفل میں جو آ کر بیٹھے، میں اسے نامراد کیسے کر دوں گا؟ اے ملائکو تم شاہد رہنا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا، میں نے اس سے بھی ہر چیز سے بری. یہ ان بندوں کا شان، وہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن اس محفل میں بیٹھنے والا بھی معاف ہو جاتا ہے میرے بھائی. اس کے سوا اگر شیطانی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر اب میں کیا لفظ بولوں کہ کیا ہوتا ہے خود سمجھتا. ایک رحمان کی تعریف ہے، ایک شیطان کی. دنیا شیطان کی ہے، جو اس نے مانگی اللہ مجھے دنیا دے، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی دے، یعنی میں بے زندگی دے، قیامت تک میں بیٹھ کے اپنے تخت پر ان کو گمراہ کروں گا. تو میرے بھائی اندازہ کر. دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6857. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آیا تو بندے بیٹھ کے اللہ کی باتیں کر رہے. جب ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کے تعجب سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے حمد سلام، کیا اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے؟ عزت دی، شہرت دی، ہر چیز دی، اور بہترین جو تحفہ دیا، بہترین جو چیز دیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا اور اس کا امتی بنایا. اور جو ہمیں دین اسلام دیا، ہم دین اسلام سے خوش ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہیں، ہم اپنے رب سے خوش ہیں، تو ہم بیٹھ کے اپنے رب کی تعریف نہیں کریں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اس لیے بیٹھے. تو اس نے فرمایا میں نے تجھے شک کے بنیاد پر قسم نہیں دی ہے، لیکن ایک دن ہم بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سے فرمانے لگا کہ آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے محبوب، کیا اللہ نے ہمیں آپ جیسا رہبر نہیں دیا؟ ہمیں آپ کا امت بنا کر نہیں دیا؟ اللہ کے رسول ہمیں اسلام دین نہیں دیا؟ ہمیں سمجھ نہیں دی؟ ہم پر احسان نہیں کیا؟ ہمیں گھر دیے، بچے دیے، دولت دی، عزت دی، ہر چیز دی اور بہترین خلق مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. ہم اس مالک کا شکر کیوں نہیں کریں؟
اس کی حمد ثنا بیٹھ کر کیوں نہیں کرے؟ ہر وقت ہم اس کی حمد ثنا کریں، پھر بھی ہم اس کا احسان نہیں اتار سکتے ہیں۔ سارا دن بیٹھا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ کچھ بھی نہیں کرے، پھر بھی اس کا حمد ثنا ہم کہاں اٹھائیں گے میرے بھائی؟ لیکن اس نے کہا کہ ہمارے اوپر اللہ پر احسان ہے، کیا ہم اس کی ثنا میں نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، کیا اس کے لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم ہم اس کے لیے بیٹھے، ہماری کوئی تمنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آیا اور مجھے بتایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تیرے پاس میسیج بھیجا ہے کہ ان بندوں کو کہہ دو کہ تیرا رب تمہاری سارا ملائکوں میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ تو زمین پر اللہ کی سراہ کر رہے ہو تو تیرا رب آسمانوں کے اوپر ملائکوں کے محفل میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے اور تجھے جہنم سے بری کر رہا ہے، جو تجھے جنت کی خوشخبری دے۔ یہ ہے میرے بھائی شان ان بندوں کا جو بیٹھ کے اللہ کے یاد میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں۔ بڑا کوئی کام نہیں ہے، آسانی والا کام ہے میرے بھائی، اس میں بہت آسانی ہے۔ اور بیٹھ کے صرف اللہ کی باتیں کرنی ہے۔ جس چیز سے میرا رب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جس چیز میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، ہر چیز سے زیادہ رہی یہی رب کائنات کو پسند ہے کہ بندے سرزمین پر بیٹھ کر صرف میری سراہ کرے، میرے سوا کسی اور کی سراہ نہیں کرے، میرے در پر آئے، مجھے یاد کرے، مجھ سے مانگے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، مجھ سے پکارو، مجھ سے یاد کرو، ہمارے یاد میں لگ جاؤ، ہر چیز مجھ سے مانگو، جو بھی کام ہو۔ اللہ کے رسول میں فرمایا اگر نیمت کم ہو جائے تو وہ بھی اس سے مانگو، اگر بوٹ کی کیاں ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو، اگر آٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ تیرا رب کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ہر چیز مجھ سے مانگو، دعا مجھ سے کرو، تعریف میری کرو، حمد ثنا کر کے مجھ سے مانگو۔ استجب لکم، میں تیری ہر خواہش کو پوری کر دوں گا، ہر دعا کو قبول کر دوں گا، تیری ہر تمنا کو پوری کر دوں گا، تیری ہر مشکل کو ختم کر دوں گا، تجھے دنیا میں بھی عزت دوں گا، آخرت میں بھی عزت دوں گا، تیرے رتبے کو بڑھا دوں گا، تیرے شان کو بڑھا دوں گا، تیرے کو زمین کا والی بنا دوں گا۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو تکبر کرے گا میرے یاد سے، میرے مانگنے سے، اور شیطان کے باتوں میں شیطان سے مانگے گا، شیطانوں کے باتوں میں، شیطان کے ثنا میں، شیطان کے وہ میری حمد ثنا کو چھوڑ کر دوسری ثنا میں لگ جائے گا، دوسروں کی تعریف میں لگ جائے گا، دوسروں سے مانگے گا، دوسروں کے دروازے پر جائے گا، دوسروں سے بھیک مانگے گا، میں اس کو ہمیشہ جو ہمیشہ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا وعدہ۔ تو ہم اس کام سے بچیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں لگ جائیں تو رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں دنیا میں بھی بہار بنا دے گا اور آخرت میں بھی ہماری عزت ہوگی۔ رب کے ہم